تھیری اینڈ لٹریچر آن ایج کے پیج سے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا لٹریری تھیری کے بارے میں. اس کے لیے 3 نام استعمال ہوتے ہیں: لٹریری تھیری، کریٹیکل تھیری، اور اس کو صرف تھیری کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے. یہ تھیری ہے کیا؟ یہ بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ ہمیں ایک ٹیکسٹ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. اور ٹیکسٹ کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے، ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے، ٹیکسٹ کیسا اپنا مطلب دیتا ہے اور کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے میں یہ ہماری بہت مدد کرتی ہے. اب جو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹائم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخر ٹیکسٹ ہوتی کیا ہے. اگر ہم لٹریچر کی دنیا میں سفر کریں تو ڈرامہ، ناول، شارٹ سٹوری، کوئی بھی پیس آف پوئٹری جو ہے، یہ ساری ٹیکسٹس ہیں، یہ سارے ان کو ٹیکسٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ تمام دنیا کے جو مذاہب ہیں وہ سارے ٹیکسٹ ہیں. دنیا کے جتنے مذہبی اور اس کے علاوہ جو سیاسی نظام ہے جتنے دنیا میں جہاں چاہ وہ پائے جاتے ہیں وہ بھی ٹیکسٹ ہیں. تمام دنیا کے معاشی نظام ٹیکسٹ ہیں. تمام دنیا کے جو موریلٹی ہے، جو اخلاقیات پر مبنی نظام ہے، وہ بھی علیحدہ علیحدہ ٹیکسٹ ہیں. تمام دنیا کے ادارے جو ہے وہ بھی ٹیکسٹ ہیں. تمام کتابیں ٹیکسٹ ہیں. لٹریچر کے علاوہ بھی جتنے علوم ہیں دنیا میں وہ سارے اپنی اپنی جگہ ٹیکسٹ ہیں. ایک سوسائٹی پوری ٹیکسٹ ہوتی ہے. سوسائٹی کے علاوہ یہ جو نظام ہے پورا اس دنیا کا، یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. اور یہ جو آپ کا ہر گھر ایک علیحدہ سے ٹیکسٹ ہے، کیونکہ اس کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہر فرد ایک پورا ٹیکسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک دماغ میں ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو سوچ چل رہی ہوتی ہے وہ اس کا ذاتی لٹریچر ہوتا ہے، وہ اس کا ذاتی ادب ہوتا ہے، وہ اس کی ذاتی دنیا ہوتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. اس طرح یہ یہاں تک کہ گاڈ بھی ایک ٹیکسٹ ہے، یہ انسان بھی ایک ٹیکسٹ ہے، یہ پوری دنیا ایک ٹیکسٹ ہے، اور اس انڈر دا سن سب کچھ ایک ٹیکسٹ ہے. اس دنیا میں سب کچھ جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے وہ سارا کچھ ٹیکسٹ ہے. یہاں تک کہ لائف خود ایک ٹیکسٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے، اور جب ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لٹریری تھیری یا کریٹیکل تھیری. اب جو 3 چیزیں بہت اہم ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ٹیکسٹ کے وجود میں آنے کے لیے اس کے لیے رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آتھر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹرائیو بنتی ہے، 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں: ایک رائٹر ہے، ایک ٹیکسٹ ہے، اور ایک آپ کے پاس ریڈر ہوتا ہے. اب یہ بحث چلتی ہے کہ کون سی چیز سورس آف میننگز ہے. اگر ہم اس لفظ تھیری کا اوریجن دیکھیں تو یہ گریک ورڈ تھیریا سے لیا گیا ہے. تو وہاں پر تھیریا کیا ہوتا ہے کہ تھیٹر میں جب کوئی ڈرامہ پلے کیا جاتا تھا کچھ بھی، تو جو لوگ مختلف جگہوں پر ان کی جو سیٹس ہوتی تھیں، تو ان کے بیٹھنے کا جو پلان ہوتا ہے، جو بندہ جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو تھیریا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیج ایک ہے، ٹیکسٹ ایک ہے، لائف ایک ہے، سسٹم ایک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو سمجھنا ہے، اور جب اپنے اپنے انداز سے سمجھیں گے تو اسی کو کہتے ہیں تھیری، کریٹیکل تھیری یا لٹریری تھیری. اور اگر ہم کہیں کہ یہ جو لائف ہے، یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس کے میننگز یا کسی ڈرامہ، ناول، شارٹ سٹوری کے میننگز وہ ہیں جو رائٹر بتاتا ہے، وہ میننگز ہے فائنل. تو اس کو ہم کہتے ہیں رائٹر بیسڈ تھیری. اس کو ایکسپریسو ریئلزم بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں جاننا پڑتا ہے اس رائٹر کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے، اس کی جو پہلے کی اس کی جو ڈائریز لکھی ہیں، اس نے جو انٹرویو دیے ہیں، اس نے جو کھایا، اس کے دور کی جو چیزیں تھی ساری، ان کو جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں رائٹر سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہم رائٹر کے مطابق سمجھیں تو میننگز پھر سٹیٹک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی میننگ رہ جاتے ہیں. تو پھر اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو تھیری پیش کی گئی تھی، لٹریری تھیری، وہ تھی جس کو ہم کہتے ہیں نیو کرٹیسزم اور ریشن فارملزم بھی. یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹر سورس آف میننگ نہیں ہے، رائٹر جو ٹیکسٹ کے میننگ نہیں دیتا، میننگ جو دے رہا ہے وہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی جو فارم ہے، ورڈز آن پیج آر سورس آف میننگ. جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، کس طرح وہ جوڑے گئے ہیں، کس طرح لفظ جوڑے گئے ہیں، کس طرح ان کو فکرے جوڑے گئے ہیں، کیا کیا چیزیں استعمال، سملی کون سی ہے، میٹافر کون سا استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو فگرز آف سپیچ یوز ہوئے ہیں، پارٹس آف سپیچ کے علاوہ، وہ سارے جب دیکھے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیو کرٹیسزم ہے. اس میں سٹوری کو کیسے بندھا گیا ہے، کریکٹر کیسے ہے، اسٹیج سیٹنگ کیا ہے، وہ ساری چیزیں مینز فارم پر کنسنٹریٹ کرنا آپ نے. تو یہ ٹیکسٹ سورس آف میننگ، چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دور میں ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ تو وہی رہتی ہے،
لیکن رائٹر تو رہتا نہیں ہے، تو لہٰذا ٹیکسٹ جو ہے وہی بتاتی ہے. تو اس کے جب ہم آگے موو کریں، جیسے کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرٹکس نے آ کے کہا کہ نہیں، یہ ٹیکسٹ بھی یہ سورس آف میننگ نہیں ہے، اسے مطلب نہیں سمجھ آتا، کیونکہ ہر دور میں ٹیکسٹ تو وہی رہتی ہے لیکن ریڈر بدلتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک تھیوری دی، اس کو کہتے ہیں ریڈر ریسپانس تھیوری. اب ریڈر ریسپانس تھیوری یہ ہے کہ ریڈر جب کسی چیز کو، ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی تمام جو اس کی جذبات ہیں، جو اس کی فیلنگز ہیں، جو تھنکنگ پیٹرنز ہیں، جس گھر میں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جس معاشرے سے اس کا تعلق ہے، وہ تمام چیزوں، جو اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو اس نے سوچ لی ہوئی ہے، جہاں پر وہ کام کرتا ہے، وہ تمام چیزیں اس نے ساتھ لی ہوئی ہیں، ان کو لے کے وہ تمہارے ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو کرٹکس کہتے ہیں کہ پھر یہاں پر اس ٹیکسٹ کے مطلب جو ہے، میننگ جو ہے وہ پھر کھو جاتے ہیں، وہ بھی سورس آف میننگ نہیں ہے. پھر اس کو چیلنج کرتے کرتے اسٹرکچرلزم پر تھیوری پہنچ گئی. تو اسٹرکچرلزم مطلب یہ ہے کہ نتھنگ کین بی انڈرسٹوڈ ان آئسولیشن. آپ چیزوں کو علیحدہ سے نہیں سمجھ سکتے، چیزوں کو ایک اسٹرکچر میں سمجھنا پڑتا ہے. اسٹرکچر میننگ دیتا ہے. رائٹر خود سے کچھ بھی نہیں لکھتا. جو دنیا کے جس ٹاپک پر بھی ایک رائٹر لکھتا ہے، اسٹرکچر، وہ سوسائٹی کی لینگویج یوز کرتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسٹرکچر موجود ہوتا ہے. لہٰذا اسٹرکچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر وہ رائٹر ہے وہ بات سمجھ آ جائے گی. پھر انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو بھی چیلنج کرنے کے لیے پوسٹ اسٹرکچرلزم یا ڈی کنسٹرکشن وہ تھیوری آ گئی. اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، جب آپ کہتے ہیں کہ رائٹر از سورس آف میننگ، تو یہ تو سینٹر ہو گیا رائٹر. جب آپ کہتے ہیں ٹیکسٹ از سورس آف میننگ، تو پھر ٹیکسٹ سینٹر ہو جاتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈر ہے یہ سورس آف میننگ ہے، تو پھر جو ریڈر ہے نا وہ سینٹر ہو جاتا ہے. تو ڈی کنسٹرکشن کہتی ہے کہ آپ نے سینٹر کو ڈی سینٹر کرنا ہے، مطلب کوئی ایک خاص سینٹر نہیں رہنے دینا. جب آپ سینٹر کو ڈی سینٹر کرتے ہیں تو اس کو ڈی کنسٹرکشن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جس انداز سے چیزوں کو سمجھیں گے، جس کو انٹرپریٹ کریں گے، وہی اصل ہوگی. اور اس طرح ملٹیپل وائسز ہوں گی. ڈی کنسٹرکشن کہتی ہے کہ ملٹیپل وائسز، اور جو ایسا بندہ سمجھتا ہے وہی اس کی ویلیڈیٹی تھی اس کی بات کی. پھر انہوں نے سائیکو انالیسس سگمنڈ فرائیڈ کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کریکٹرز کی سائیکی کو، ان کا ایڈ ایگو اور سپر ایگو، وہ کس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں، جو وہ مختلف سٹیجز سے گزر کے جوان ہوئے ہیں، تو ان سٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی اورل سٹیج ہے، اینل سٹیج ہے، فیلک سٹیج ہے، لیٹنسی سٹیج ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے. کیونکہ یہ سائیکو انالیٹک انالیسس کہتا ہے کہ انسان کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آگے انہوں نے جب مزید یہ بڑھتا گیا تو اب ایکو کرٹیسزم بھی دے دیا گیا. ایکو کرٹیسزم بھی ایکالوجی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام مین میڈ ہو یا گاڈ میڈ ہو، نیچر نے بنایا ہو یا انسان نے بنایا ہو، یہ ایکالوجی یہ مطلب دیتا ہے. یہ ہمیں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں ایکالوجی کے ذریعے، کہ یہ نیچر ہمیں بتاتی ہے کہ، اور ایک نیچر کا مختلف لوگوں کا مختلف طرح اثر ہوتا ہے، لہٰذا وہ مختلف طرح سے چیزوں کو گریسپ کرتے ہیں اور آگے ان کو پیش کرتے ہیں. پھر اس میں جو اگر اس کے اندر جو عورتوں کے حوالے سے فیمنزم ڈیولپ ہو گیا، تو اس نے ان میں عورتوں کا کردار کیا ہے، وہ کیسے بیہیو کرتی ہیں، کیسے سوچتی ہیں، ایک عورت لکھتی کیسے ہے، عورت کے لیے کیسے لکھتی ہے، عورت دوسری عورتوں کو کیا بتانا چاہتی ہے، عورت کو انٹرپریٹ کیسے کیا گیا ہے، پھر مرد عورت کو ایسے انٹرپریٹ کرتا ہے. تو یہ فیمنزم بھی یہ ایک لٹریری تھیوری کے طور پر آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لٹریچر کو، ایک ٹیکسٹ کو آرکیٹائپس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آرکیٹائپس مینس کہ ایک جو پیٹرن ہیں، جیسے ٹریجڈی ہے، تو آپ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ٹریجڈی تھی جو سب سے پہلے لکھی گئی ایرسٹاٹل کے، جس کے بارے میں بات کی ہے، ایڈیپس ریکس وغیرہ، تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو اگلی جو آج کے دور میں جو ٹریجڈی لکھی جا رہی ہے اس کو آپ سمجھیں. تو یہ آرکیٹائپس کے ذریعے، اور اگر پہلے کچھ شاعر لکھی گئی ہے تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق آپ کر لیں. تو یہ آپ اس طرح آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. پھر جو ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایک نظریہ تھا جس میں کولونائزیشن ہے، کلونیلزم ہے، پوسٹ کلونیلزم ہے، اور اس میں نیو کلونیلزم ہے. یہ ساری چیزیں اب یہ بھی ایک تھیوری کا حصہ ہیں. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کولونائزر جو ہے وہ اپریس کر رہا ہے، کولونائز اپریسڈ ہو رہا ہے، کس طرح ان کے کلچر ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو یہ یہاں آ کے سمجھاتے ہیں.
پھر آگے ماڈرنزم. اب ماڈرنزم کو موومنٹ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 1 کے بعد جو ایک سلسلہ چلتا ہے اس کو ماڈرنزم موومنٹ کے طور پر لیتے ہیں. اب یہاں پر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر چیز پر سوال اٹھایا جاتا ہے, پھر چیزوں کو صرف سوال نہیں کیا جاتا, ان کو انالائز کیا جاتا ہے, تب ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ٹروتھ ریلیٹیو ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ماڈرنزم یہ کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کا جتنا ڈس آرڈر ہے اس کو آرڈر میں چینج کریں. اگر آپ کا مذہبی ڈس آرڈر ہے تو اس کو آرڈر میں چینج کریں, اگر آپ کا سماجی ڈس آرڈر ہے اس کو آرڈر میں چینج کریں, اگر آپ کی سیاسی ڈس آرڈر ہے اس کو آرڈر میں چینج کریں, نامز اینڈ ویلیوز میں ڈس آرڈر اس کو آرڈر میں چینج کریں, آپ کے معاشرے میں جو ڈس آرڈر اس کو آرڈر میں چینج کریں. یہ تو ماڈرنزم کی آواز تھی. تو پھر پوسٹ ماڈرنزم اور اس کو پوسٹ ماڈرنزم میں بھی اب یہ چلا گیا ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم یہ کہتا ہے کہ یہاں ہر چیز کویسچن کی جاتی ہے, کویسچن سے بھی آگے چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں ہے, ایوری تھنگ از ریلیٹیو. کہ دیر از اونلی ون ٹروتھ, دیٹ دیر از نو ٹروتھ ایکسیپٹ دس ٹروتھ دیٹ ایوری تھنگ از ریلیٹیو. کہ ہر چیز ریلیٹیو ہے, کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے. لیکن اب آ کے اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کیسے سمجھ لگے کہ یہ ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے, کہ یہ ایک ٹروتھ ہے. اب یہ سارا ہے جو ہمیں ایک ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ساری وائسز ہیں. کہ کبھی ہم کسی اس ٹیکسٹ کے جو بیک گراؤنڈ ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, سوشل اکنامیکل اور اس کی جو مذہبی اور اخلاقیاتی نظام, اس میں چیزوں کو سمجھتے ہیں. کبھی چیزوں کو ایز اٹ از سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی کو ہم لٹریری تھیوری کہتے ہیں. یہ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ میکس میننگ, یہ میننگز بناتی ہے. لیکن جب تھیوریز اپلائی کرتے ہیں کسی ٹیکسٹ پر, اٹ ری میکس میننگس, بہت سارے میننگز بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈائیالوجک ہوتی ہے. ڈائیالوجک مین کہ یہ رائٹر, ریڈر اور ٹیکسٹ اور انوائرنمنٹ, ان کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, تب یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نو ایبسولوٹ اتھارٹی, کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ رائٹر اتھارٹی ہو یا ٹیکسٹ اتھارٹی ہو یا ریڈر اتھارٹی ہو. جیسے یہ مختلف قسم کے پیناپٹیکل ہے, جو یعنی یہ مختلف قسم کی گلاسز ہے. جب آپ نیو کرٹیسزم کا گلاس یوز کرتے ہیں تو چیزیں اور طرح کی نظر آتی ہیں. جب آپ اسٹرکچرلزم لگاتے ہیں تو اور طرح نظر آتی ہیں. پوسٹ اسٹرکچرلزم میں اور طرح نظر آتی ہیں. آپ کا پیناپٹیکل ایکو کرٹیسزم والا تو آپ کو چیزیں اور نظر آئیں گی. ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے پیناپٹیکل میں چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں. اور اگر آپ ایکسپریسو ریئلزم میں چلے جائیں تو چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں. نیو اسٹیریسزم میں چلے جائیں تو چیزیں اور طرح سے نظر آتی ہیں. آپ نے جس طرح کی اینک لگائی ہوتی ہے آپ کو چیزیں ویسے نظر آتی ہیں. اور یہ سائنٹیفک بھی ہے, مینز یہ ایک خاص طرح سے چیزوں کو سائنٹیفکلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹیکسٹ کے ذریعے. اور یہ ملٹی ڈسپلنری بھی ہے, یہ مختلف قسم کے ڈسپلنز کو جو ایگزسٹ کرتے ہیں یہاں پر ان سب کو ملا کے ساتھ چلتی ہے. اور یہ سب سے زیادہ جو تھیوری, کریٹیکل تھیوری یا لٹریری تھیوری کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں لائف کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. اگر تھیوری سمجھ آ جائے تو ہمیں لائف کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, اور جب لائف کی سمجھ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی ٹیکسٹ سمجھ سکتے ہیں.